السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا چوتھا سپارہ اور نصف ثانی یعنی کہ سیکنڈ ہاف اب ہم شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر ہے 165، 165۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری جو ہے سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے پورے 6 رکوع جو ہے وہ غزوہ احد، اور غزوہ احد کے بارے میں پوری تفصیل ہم آپ سے جو ہے وہ سب ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اور اسی یہ اب وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے نا، جس میں جو ہے وہ صحابہ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، اور جو فتح جو ہے وہ اس میں جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر ہم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور پھر لوگوں کے اعتراضات، منافقین کے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پڑھیں، اور اسی سے تعلق رکھتی ہوئی جو ہے آیات آج ہیں، اور آیت نمبر 164 میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کیا یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے درمیان بھیجا ہم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے پہلے جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم بھی کافی چیزیں جو ہیں غلط کرتے تھے، تو ان قبل لفی ضلال مبین۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِکُمْ۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں جو ہے وہ تمہارے مخالفین پر پڑی تھی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان کے اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، نداولھا گردش ایام ہیں، کبھی انسان کو کامیابی ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی جو اب اس مصیبت میں یہ کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ غم کے اوپر غم،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے اور کتنے ان کے ساتھ مسائل ہوئے، تو غم کے اوپر غم. تو یہ کس وجہ سے کہ ان کی ایمان کی کمزوری، امیر کی اطاعت نہ کرنا، عبداللہ بن ابی کا جو ہے 300 لوگوں کا لے کر نکل جانا، 2 اور قبیلوں کی ایمان کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی جب بھی ہمارے پر کوئی مشکل ہو تو ہم پہلے جائزہ لیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہی ہم کو یاد کرا رہے ہیں نا کہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تم دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے. یعنی کہ یہ چھانٹی لٹمس پیپر ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس طرح کی آزمائشوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ سچا مومن ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے. اور منافق جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کو تو پروٹیکٹ کرو، یعنی مدینہ میں رہتے تھے، اور جب دشمن جو ہے تمہارے اوپر آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کرو کم سے کم. تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی کہ اس کو جو ہے وہ جنگ ہی نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سیدھا یہ تو مرنا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے. تو یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور ہم نے سمینا و اطاعنا نہیں کیا، اپنی مرضی چلائی، تعویلیں پیش کیں، تو ایمان کی نسبت کفر سے قریب. میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم پورے دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب ہوتے ہیں. اور کیا کوئی موت سے بھلا بچ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جانتے کہ یہ ہے تو ہم ضرور آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری اگر وہ بات مانتے تو مارے نہ جاتے ہیں. کیسی نا کہ اور اکثر جو ہے دیکھیں ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا ہماری بات نہیں مانی اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا. تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ پہلے حاجت استخارہ یہ سب کرنا چاہیے. اور پھر کوئی تکلیف ہوئی تو وہ اللہ کے اذن سے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو پھر ٹال کر دکھاؤ. ہم کو کسی کو نہیں پتہ کہ ہماری کس ہاسپٹل میں، ہمیں بیڈ پہ یا کہاں پہ جو ہے ہماری موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی زندگانی دے اور اچھی موت دے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ بار بار موت کی بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کلیئر کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غزوات جو ہوئیں اس میں اللہ کی راہ میں لوگ نکلے، اور اگر اس میں وہ جو ہے قتل ہوئے ہیں تو وہ پھر مردہ نہیں ہیں. ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. نا یہاں شہادت کی موت 169 ہائی لائٹ کر لیں، 169 to 171. اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 154 جو ہم نے دوسرا سپارہ سے یقول پڑھا تھا، اس کو دوسرا رکوع میں یعنی 19واں رکوع تھا، اس میں بھی یہی بات تھی شہید کی موت کی. کہ اصل میں تو کیونکہ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، تو یہ تو ہمارے ذہن میں ہونا ہی چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ کوئی فتح نہ کوئی جو ہے مال غنیمت. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، یعنی ہمارے اندر وہ جذبہ ہو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اجل، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت دے اور مجھے جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے میری موت ہو. تو جب وہ پوری صحیح طرح سے مجھے یاد آئے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں بتاؤں گی کہ بہت ہی خوبصورت وہ بات ہے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی البلد نبی، کچھ اس طرح سے ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ شہیدوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں. یعنی کہ ویسے تو بہت سے لوگ جن کا انتقال ہوتا ہے اور ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن شہادت کی موت تو ایسی ہے کہ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم کو کچھ اور چاہیے. ان کو ہر چیز جو ہے میسر ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو ہر چیز مل گئی، اب ہم کو اور کیا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، دوبارہ شہید ہو کے پھر یہاں آئے ہیں. یعنی اس میں ان کو اتنا زیادہ وہ اس پہ میں بات آ رہی ہے نا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، کہ وہ اس پر جو ہے وہ خوش و خرم اور مطمئن کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، نبی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ہم سے جدا ہو گیا، لیکن اگر وہ شہید ہوا ہے تو وہ تو خوش ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرح ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. اب جو ہے نا وہ ایک اور قصہ کہ جب جنگ احد میں یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اتنے شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، اور پھر جب واپس اپنے جو ہے وہ مدینے کی طرف جانے کے لیے جب انہوں نے سفر کیا، اور اسی وقت جو ہے جب مشرکین بھی ظاہر جنگ احد سے پلٹ کر جو ہے وہ کچھ دور جب چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہم نے حرکت کی، ہمیں تو بہت اچھا موقع تھا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو صحابہ کی جو طاقت کو ہم توڑتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ مدینہ پر فوراً ہی حملہ کریں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت دور اندیش تھے، حکمت تھی ان کے اندر. تو انہوں نے بھی جو ہے فوراً مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو کفار کے جو ہے تعاقب میں جانا چاہیے. حالانکہ یہ ایسا موقع تھا کہ گھر گھر جو ہے لوگ شہید ہوئے ہوئے تھے، لوگ خود جو ہے وہ غموں سے، زخموں سے، یعنی کہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے وہ چور تھے. اس کے باوجود جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکارا تو وہ سب فوراً ہی تیار ہو گئے ہیں کہ قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. تو ان کا ایمان جو ہے، ایمان ان کا جو ہے وہ اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جب ہم بھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دل میں بھی اور زور سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بار بار، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اور وکیل کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وکیل اگر اچھا وکیل ہوتا ہے تو ہمارا خراب مقدمہ بھی جتوا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اچھا وکیل کون ہوگا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دیا. اب ہمارے جو گناہ ہیں، اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہماری کوشش ہے، پھر بھی اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے اور ہم کو بخشنے والا ہے. ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کریں. تو جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے ہیں. یعنی کہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غزوہ تو نہیں تھی، اس کو حمرۃ الاسد تک گئے تھے اور پھر مدینے سے جو کہ 8 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے ان کو کافی مال غنیمت بھی ملا. اور دوسری طرف کفار جو ہے وہ آمنا سامنا انہوں نے کیے ہی نہیں. وہ یہ سمجھے کہ یہ خبریں مشہور مثلا یہ خبریں مشہور ہو گئیں کہ بھئی یہ تو ان کا تو بہت بڑا لشکر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کفار نے مقابلہ ہی نہیں کیا اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ بھی چھوڑ کر چل دیے ہیں. تو ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا ہے نا. یعنی کہ کتنے سارے فائدے ہوئے. تو ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، ان کو مال غنیمت بھی ملا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی، فضل ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. آیت نمبر 175 ہائی لائٹ کر لیں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم جو ہے وہ شیطان سے مت ڈرو، انسانوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے.
پھر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز سے جو ہے تم غمگین مت ہو۔ دیکھیے ہم لوگ ہی بعض دفعہ ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ترقی یافتہ، ان کی جو ہے ان کے مالز اور ان کی جو ہے جو ترقیاں ہیں، ترقی کو دیکھ کر جو ہے ہم لوگ بھی بہت امپریس ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ جس میں ہے، ہم اپنا دیکھیں کہ ہماری بھاگ دوڑ کس میں ہے۔ کیا ہم یسارعون فی الخیرات کر رہے ہیں؟ اگر وہ یسارعون فی الکفر ہیں تو ہمیں ان سے امپریس ہونے کے بجائے ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال صحیح کریں، اور ہم کس چیز میں دوڑ دھوپ کریں؟ ہم جو ہے وہ راہ عمل ہمارا دیکھیں کہ ہمارا جو ہے عمل الصالحات ہے کہ نہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حدیث کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ورنہ تو وہ کافر کو جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا نا، ایک مچھر کی حیثیت بھی دنیا کی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، ڈھیل دیکھیے پہلے بھی جو ہے انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا تھا تو یمدہم فی طغیانہم، تو یہ جو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس پہ ہم کو پریشان نہیں، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے لیکن اس پہ پریشان نہیں ہو، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے اور قریب کرتے ہیں۔ اور جو نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، اس پر کوئی آزمائش بھی نہیں آئی اور سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یمدہم فی طغیانہم، انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب گناہ سمیٹ لیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اور ان کے لیے جو ہے یہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ بلا اب ہے آیت نمبر جو ہے 178، اللہ مومنوں کے اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، اور وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ یعنی کہ یمیز الخبیث من الطیب، کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور کوئی کس کے اندر صحیح ایمان ہے اور اگر کم ایمان ہے تو اس کو کیسے درست کیا جائے۔ تو یہ سارا پہلے بار بار جو ہے یہ انالیسز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ لٹمس پیپر ہے، اور یہ جو ہے آزمائشوں کے ذریعے اور غیب کی باتیں، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب کی باتیں بتائیں، مگر ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا منتخب کرتا ہے، جتنا غیب کی بات بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف موقعوں میں بتائیے۔ لہٰذا غیب کے امور کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم جو ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آیت نمبر 179، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت بری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم سب بلیسڈ لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دیا ہے تو ہم اسے لوگوں کو دینے والے بنے ہیں، ہم بخیلی کو اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ بخیل شخص کے لیے جو ہے وہ فرشتے بد دعا کرتے رہتے ہیں، جو دیتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ روزانہ فرشتے جو ہے وہ خوب خوب دعا کرتے ہیں کہ دینے والے کو اور دیں، اور جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ 6 رکوع غزوہ احد کے پورے ہوئے 13 to 18، اور غزوہ احد کے پورے اس سے جو ہے ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 181 میں جو ہے پھر یہودیوں کا قصہ اور یہودیوں کا قول، جو وہ طرح طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ پر کرتے تھے، کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرض مانگتا ہے تو اس پہ انہوں نے باتیں بنائی تھیں، تو یہ اسی کا ذکر ہے پھر کہ اللہ نے ان کا قول سن لیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں، یہودیوں کا قول۔
کہ جب آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو مفلس ہیں، بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو بھی قتل کرتے رہے تو ان کے نامہ اعمال میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ لو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ ہمارے سامنے ایسے قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، نا سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، تو ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے، اور وہ نشانی بھی لائے جس کا ذکر تم کرتے ہو۔ اور ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں اگر تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پورا ان کی جو ہے وہ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ جو یہ غلط باتیں کرتے تھے۔ ان کے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ کتنا زیادہ کھلا معاملہ کیا، کتنی ان کو ڈھیل دی، کتنی دفعہ ان کو معاف کیا، کتنی دفعہ ان کو ہدایت دینے کی کوشش کی، نرمی سے، سختی سے، مگر وہ نہیں لائے۔ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ تو بہت رسولوں کو پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، اور جو کھلی نشانیاں اور صحیفے روشنی بخشنے والی وہ کتابیں لائے تھے وہ پہلے نبی بھی۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت 185۔ دیکھیں ہم لوگ موت سے جو ہے وہ کتنا وہ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی قریبی اگر بیمار ہو، کسی کا انتقال ہو، کتنا ہمارے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ غم کا وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل، اگلا لمحہ میرا ہے کہ نہیں۔ آج اگر میں زمین کے اوپر بیٹھی ہوں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ کل زمین کے نیچے ہوگا۔ تو ہم سب کو صرف اپنے اعمال کا ہی جائزہ لینا، اور کل نفس میں سارے لوگ آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن سب کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور کامیاب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی ہے کیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، نہ جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے جو ہماری جو پرفیکٹ دعا ہے وہ کیا ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے کون؟ من الناس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی پرفیکٹ دعا ہے۔ تو وہی بس کامیاب ہیں، کیونکہ یہ دنیا کیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ہم تو اس کے چکر میں بار بار پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی ہم ابھی قرآن پڑھ کے نکلتے ہیں اور پھر ہم کن کن چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 186 میں، جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں یہی موضوع آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں مال جان اور دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہر طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھیں، اور تم کو اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ ان سب حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقویٰ، ہے نا۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، یہ ہے حوصلے کا کام۔ تصبروا وتتقوا کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا اور پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہ سب ہم سورہ بقرہ میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کتاب کو پیچھے ڈالنا، انہوں نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا۔ کبھی کسی بچے کی پیٹھ ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اصل پیچھے ٹھیک ہے، وہ ادب تعظیم اپنی جگہ ہے، وہ تو کرنا ہی ہے ہم کو۔ لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں 101 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کتاب کو پیچھے ڈالنا اصل میں کیا ہے، کہ اس کو مضبوطی سے نہ پکڑنا اور اس کے سمینا و اطاعنا نہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نہ رکنا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، اور دنیا کے چند فائدوں پر اسے بیچ ڈالنا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔
تم لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں تو خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف کی جائے. دیکھیے کہیں میں اور آپ تو نہیں ہیں. آیت نمبر جو ہے 188 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کام نہیں کیا اس کی بھی تعریف کی جائے. اکثر ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ لوگ ہماری تعریف کریں چاہے ہم نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر وہ تو عذاب ہی عذاب ہے، ان کے لیے دردناک جو ہے سزا تیار ہے. اور اب جو اگلا رکوع ہے اور اس سے پہلے جو ہماری جو ہے آیت ہے للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. یہ بالکل جیسے سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوا تھا للہ ما فی السماوات، یہاں ملک السماوات وہاں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم واتقوا یحاسبکم بہ اللہ. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. اور یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت مالک سب اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہ آخری رکوع جو 189 سے شروع ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ قرآن کے عظیم ترین مقامات میں سے ہیں. جب پہلی 6 آیات نازل ہوئیں تو پوری رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک رقت سی طاری رہی اور آپ کھڑے بیٹھے سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اور اس کو بھی آیت الآیات کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آیت میں جو ہے جو بہت ساری چیزیں باتیں آ جاتی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل تہجد میں جب اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. میں اور آپ اپنے کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں لیکن ہم لوگ کس طرح گھروں میں بند اے سی میں ہیٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی وہ آسمان کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، پہاڑوں کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہم جب آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہوتے ہیں. اب رات ہو رہی ہے، اب دن ہو رہی ہے، اب سردی ہے، اب گرمی ہے، اب موسم بہار ہے، اب موسم خزاں ہے. تو کس کو اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں؟ جو عقل مند ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اب ان کے بارے میں اور مزید کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں. اور جب ہم یاد کرنے کی بات کرتے ہیں یذکرون تو ذکر کا یاد کریں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح، یعنی دل میں تو مستقل یاد رکھنا ہی ہے، پھر زبان سے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، طرح طرح استغفر اللہ، طرح طرح سے اللہ کو یاد کریں. اور یہ نہیں کہ 1000 کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہمارے کام ایسے ہوں بالجوارے، ہمارے پروف نہ ہو کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوا ہے. تو ہمارے اعمال اس چیز کی گواہی دیں کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا ہے. اور ان کی کیا خصوصیت، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ جو ہے غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، جو آسمان اور زمین میں جو ہوئی ہے. خود زمین کتنی سات اور آسمان اتنی، اور کس طرح سے کہ جو ہے سورہ ملک میں ہے کہ دیکھو بار بار دیکھو کہیں تم کو جو ہے یہ آسمان میں رکھنا نظر آتا ہے، کوئی ستون نظر آتا ہے، کبھی ایسا ہے کہ لگے کہ گر پڑے گا ہمارے اوپر. تو یہ غور و فکر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور پھر آسمان زمین کی پیدائش میں اور اس میں جتنی چیزیں ہیں، زولوجی، باٹنی، کیا کیا چیزیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، ہر چیز اس پہ غور و فکر، پوری سائنس آ جاتی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بے شک آپ نے کوئی بھی چیز
فضول اور بے مقصد نہیں بنائے۔ سبحانک، پاک ہے تو، بس ہم کو بچا دے دوزخ کے عذاب سے۔ جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنائی، تو میں اور آپ کیا فضول بنائے گئے ہیں؟ اور سورہ ملک میں ہے نا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تم کو اس لیے بنایا گیا ہے نا، اس لیے موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اور عمل جو لفظ ہے اس میں ہماری سوچ، قول اور فعل، اور احسن عمل کیا ہے کہ قرآن کے حساب سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے ان کے حساب سے ان کی اتباع اور اطاعت میں جو ہے وہ احسن عمل ہے۔ بس اے رب ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر جو ہے 193۔ اب یہ دعا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے پکارنے والے کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کتنا عرصہ تھا کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ہم نہیں جانتے تھے قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، پھر کسی نے ہم کو اس سے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دوسروں کو اپنے آپ سے جوڑنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ہم تک وہ پکارنے والے کی پکار آئی۔ وہ کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے اللہ تعالیٰ، جو ہم سے قصور سرزدوں سے درگزر کرا، جو برائیاں ہم میں نے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم دل سے کہہ رہے کفر عنا سیئاتنا، اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں دور کر دے، توفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامت، اے اللہ تعالیٰ جو وعدے تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے کہ ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، بے شک تو وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال۔ جب بندہ اس طرح سے رو رو کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فاستجاب لهم ربهم، بس ان کے رب نے جو ہے وہ قبول کر لیا اور کہا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد چاہے عورت، تم میں سے بعض میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے میرے لیے اپنا وطن چھوڑے، ہاجروا و اخرجوا، اے اللہ تعالیٰ ہم بھی ہجرت کر رہے ہیں، ہم برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے واقعی جو ہے فزیکلی بھی ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور وہ جو ہے جنہوں نے جو ہے جو ستائے گئے، جو لڑے اور مارے گئے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کے قصور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت کا وعدہ پورا کرنے کی یقین دہانی، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک واللہ عندہ حسن الثواب۔ اب یہ جو آخری 5 آیات ہیں، یہ اس میں ایمان والوں، مشرکوں اور اہل کتاب سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے نبی دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی جو ہے بھاگنا دوڑنا اور ان کی ترقی جو ہے وہ تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو محض چند روزہ زندگی کا جو ہے وہ لطف ہے، متاع قلیل،
ثم ماواہم جہنم و بئس المہاد، پھر وہ جہنم میں جائیں گے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور اس کے اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، دوسرے کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کو کسی نے نہ دیکھا نہ سنا، ہم تو صرف ایک تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتاتے ہیں ہم اس کو دنیا کی چیزوں سے ہی صرف کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے۔ دیکھیے، نزل من عند اللہ، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم جو بالکل شروع میں اس کی جو ہے میزبانی کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ڈرنک دے دی، کچھ اور چیز کے آگے پیچھے اس سے عزت کر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ نزل من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ضیافت ہے ان کے لیے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ تو سب سے بہتر ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر بھیجی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پہ، اور اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف بھیجی گئی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن جو آخری کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان پر جو ہے ڈبل اجر۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، خاشعین للہ اللہم اجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت بیچتے نہیں، وہ دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیچھے نہیں کرتے، قرآن کو پیچھے نہیں کرتے، وراء ظہورہم نہیں کرتے، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں بے شک سریع الحساب ہے، بہت تیز ہے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا حساب کر، اللہ تعالیٰ ہم کو حساب کے بغیر جنت میں ڈال، اللہ تعالیٰ ہم کو شہادت کا درجہ دے دے۔ اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہم کو شہادت دے دے، اور ہم کو موت نبی کے شہر مدینہ میں دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر میں بڑھ جاؤ، اور باہم صبر کرو، اور رابطوا، اور ربط میں رہو، اور اللہ سے ڈرو۔ بہت ہی جامع آیت ہے، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صبر کیا ہے؟ برداشت، ثابت قدمی، اور صابرو کیا ہے؟ باہم صبر، اور کافروں کے مقابلے میں اور زیادہ صبر۔ اگر جو ہے ہم کمپٹیشن کریں کہ ان میں صبر ہے کہ ہم میں، تو ہم میں زیادہ۔ اور رابطو، رابطوں میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے وہ جو رات کو جو ہے جو دشمن قوم سے بچنے کے لیے جو لوگ جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، پہرا دینے والے ہیں۔ پھر ڈسپلن میں رہو، ایک دوسرے سے جڑے رہو، ربط میں رہو، کیونکہ جو ہے غزوہ احد میں بھی جو ہے ربط میں نہیں رہے تھے، ڈسپلن چھوڑ دیا تھا تو ناکامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سب کو یاد دلا رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور کی ورڈ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح دے۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ آل عمران ختم ہوئی، اور یہ آخری رکوع کوشش کریں کہ جتنا زیادہ یاد کر سکیں، تہجد میں پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور ہمارا آرڈر آف دا ڈے جو ہے پورا غزوہ احد میں جو ایمان کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہوئی تھیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اور بار بار جو ہے اس بروت و تتقوا کی بات آئی ہے، ہم اور دنیا کی اس میں سے ہم کو جو ہے بہت زیادہ متاثر نہیں ہونا ہے، ہم کو آخرت پر نظر رکھنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان تک ہم کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے، سب کی دعائیں دنیا اور آخرت میں پوری، آخرت کے لیے پوری کرے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم،
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.